السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ 27 بک کی سلیکٹڈ آیات کی تشریح کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی یہ جو پرسات گھڑیاں ہیں ان میں کما حقہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے رمضان مبارک کی بابرکت راتوں میں کیا ہے، دن کو روزہ رکھا ہے، اچھے اعمال کیے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول و منظور فرما لے۔ چند گنتی کے دن رہ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 29 ڈیز ہوں یا 30 ہوں، ڈپینڈ آن دا سیٹنگ آف دا مون۔ اینی وے، پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ اگلے رمضان میں 2022 میں ہوں گے یا نہ ہوں گے، یہ تو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں یہ جو موقع عطا کیا ہے، ہمیں ان ساتوں سے جو دن رہ گئے ہیں، یہ ایک ایک دن قیمتی ہے۔ جو نہیں کر سکے باقی دنوں میں، ابھی بھی وقت ہے کہ یہ 2-3 دن جو ہیں یہ محنت کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق جو ہے مضبوط کر لیں۔ اللہ رب العالمین جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہر چیز کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ عزیز و اقارب جو ہیں ان کے لیے آسانیاں فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہماری زندگی میں ہیں، کوشش کریں کہ ان کو امپروو کریں۔ اللہ رب العالمین بڑے رحمت والے ہیں، بڑے فضل والے ہیں۔ اور پھر رب العالمین نے تو ویسے ہی سلسلہ ہی ایسا بنا دیا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ، رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ، عمرے سے عمرہ تک گناہوں کا کفارہ، حج سے حج گناہوں کا کفارہ۔ یہ تو اس کی اتنی رحمت ہے، اتنی اس کی بخشیں ہیں، عطا ہے کہ انسان کو اور کیا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تو انسان کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پرسات گھڑیوں کی مکمل جو ہے ان کا اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 27واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے، میں صرف چند آیتیں انشاءاللہ تلاوت کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا کم ٹو دا پوائنٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے، جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سورۃ ذاریات جاری ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی میری عبادت ہے۔ اور میرے بھائیوں، عبادت صرف سیزنل نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان میں عبادت کر لی، یا جس طرح ہم نے عادت بنائی ہے جمعہ پڑھ لیا، نمازیں چھوڑ دیں، نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمارے سامنے اس آیت کے مطابق اپنی پوری زندگی کو بسر کیا ہے کہ موت آنے تک، زندگی کے خاتمے تک، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انسان کو مسلسل اللہ رب العالمین کے فرائض جو عائد کیے ہیں ان کی بجا آوری، ان فرائض کو ادا کرنا موت تک، یہ انسان پر لازم ہے۔ اس میں سیزنل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح روز کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اسی طرح روز ہی اس رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اور نعمتوں کے اظہار کا بہترین طریقہ اللہ کی عبادت اور نماز کی ادائیگی ہے۔ باقی قرآن پڑھنا، نیک اعمال کرنا وہ انسان کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین چیز جس کے متعلق سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ اور جو اسلام کے 5 پلر ہیں، سب کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن یہ نماز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فرق کرنے والی ہے مسلمان اور کافر کے درمیان۔ اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے بچوں کو نمازی بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی اعمال بلوغت کے بعد ان کی پوچھ گچھ ہوتی ہے، لیکن نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں، بچپن میں ہی بچوں کو عادی بنائیں، 10 سال کی عمر تک پہنچ جائیں تو ان کو سختی کے ساتھ اس چیز کا کاربند بنایا جائے، تاکہ بلوغت تک ان کی یہ عادت پختہ ہو جائے۔
اور جو شخص نمازی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ بڑی ہی قباحتوں سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ آیت نمبر 56 ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہی جواب دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی جائے، اور میں نے پیدا ہی اس لیے کی ہے۔ پھر آیت نمبر 57 جو اگلی آیت ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تو ان سے یہ چاہتا ہی نہیں کہ مجھے روزی دیں یا مجھے کھلائیں، سارا کچھ تو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اللہ کی رحمت کی، اللہ رب العالمین سے معافی کی امید، گناہ کر کے اللہ سے رحمت کی امید، توبہ کرنے کی توفیق، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہ میں تم سے رزق مانگتا ہوں، نہ کہتا ہوں مجھے کھلاؤ، یہ تو سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ پھر آگے سورت نجم جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 32 ہے، کیا جو انسان اپنی خود تعریف کی کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، کہ میں کیا چیز ہوں، کیا انسان کو چاہیے کہ انسان ایسی باتیں کرے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو شو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین، اسکالرز، علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اس کے عادات، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کے شب و روز، اس کی زندگی خود بولتی ہے کہ یہ شخص کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، فرائض کی کتنی بجاوری کرتا ہے۔ تو اللہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ دنیا والوں کے دل میں اس شخص کی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جو آج کل لوگ پروفیشنل بن کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، ایسے لوگوں کے متعلق نہ ان کے چھانٹ پھٹک کرنا یا کیا ہے کیا نہیں۔ جو اللہ کا ولی ہے اس کے عادات اس کے دن رات بولتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا عزت احترام، جو اللہ کے حقیقی ولی ہیں، ان کا بڑا ہی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے۔ یہ انسانیت کی بہت اعلیٰ ترین اور عمدہ ترین مثال بھی ہے اور معراج بھی ہے کہ جب انسان ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ تو جو پروفیشنل ہیں، جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے آگاہ رہیں، اپنے دین کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سارے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ لیکن احترام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور احترام میرے بھائیوں سیدھی بات ہے، خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں میں فرشتوں میں منادی کر دیتا ہوں، پھر جو ہے اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اپنے آپ کو انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ ہوا اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کون پرہیزگار ہے کون نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین، کیا انسان جو محنت کرتا ہے کیا اس کی محنت رنگ لاتی ہے؟ یہاں پر لفظ جو ہے وہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ آیا نمبر ہے 39 اور 40، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ یہ تین آیتیں سورۃ نجم کی 39، 40، 41 میں ہیں کہ وہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو بھی کوشش کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اب یہاں پر وہ لَيْسَ لِلْمُسْلِمَانِ نہیں کہا، لِلْمُسْلِم نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں سب لوگ ہی آ جاتے ہیں، خواہ کافر ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی بھی ہے۔ انسان جو محنت کرتا ہے اس کا صلہ اس کو مل جاتا ہے۔ اب دنیا میں ان لوگوں نے ترقی کی ہے، جو بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں، دنیاوی لحاظ سے انہوں نے ترقی کی ہے، گو کہ اخلاقی لحاظ سے ان کا دیوالیہ نکل چکا ہے، مورالٹی ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم ہر چیز کے لیے ان اقوام کی طرف دیکھتے ہیں۔ سائنٹیفک لحاظ سے انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، تو انہوں نے محنت کی ہے، تو میرے بھائیوں اس کا ان کو صلہ ملا ہے۔ وہ دنیا کے اندر آج رول کر رہے ہیں تو صرف یہی وجہ ہے، ان کی دنیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو یہ ترقی ہے تو انسان کوشش کرے، محنت کرے۔ کس نے منع کی ہے؟ مسلمان تمام علوم کے فاؤنڈر ہیں، تو ہم لوگ اس کے بعد سست ہو گئے، ہم نے ترقی نہیں کی۔ تو بہرحال انسان جب محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان محنت کرے، تو مسلمان محنت کرے اور اللہ پر ایمان والا بھی ہو تو کیوں نہیں اللہ اس کو ترقی دے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم سستی کا شکار ہو گئے۔
تو جو انسان محنت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا صلہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوششیں دیکھی جائیں گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر کرتا صرف دنیا کے لیے کہتا رہا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخر میں پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ اللہ کے بندے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ان کے لیے دونوں چیزیں ہیں۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تمہیں اللہ سے دونوں مانگو، لیکن جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کو دنیا میں ان کی کمائی کا، ان کی محنت کا صلہ ضرور مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آگے سورہ قمر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 1 اور 2 میں، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آیة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا ہے، ويقولوا سحر مستمر، بجائے اس کے کہ خود ڈیمانڈ کی اللہ رب العالمین کی قوت فرما ہوتی ہے اور نبیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کا ظہور کراتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اللہ کو مان لیں، اس کو نبی برحق مان لیں، لیکن نہیں، وہی کسی کہانی ہے، ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ تو یہ بلیم گیم ہر نبیوں کے خلاف چلتی رہی، ان کو قتل کیا جاتا رہا، لیکن جن کے حصے اللہ نے سعادت لکھی ہے انہوں نے کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر چلے گا، کس کو ہدایت ملے گی، کیونکہ اللہ کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے کوشش کرے گا۔ ہر انسان کو اللہ نے آزاد بنایا، ہر انسان کو اللہ نے فریڈم دی، اپنا پیغام پہنچا کر حجت پوری کر دی، اب انسان پر ہے کہ وہ اچھے راستے پر چلتا ہے برے پر چلتا ہے، لیکن اللہ کے چونکہ علم وسیع ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کب انسان غلطی سے توبہ کر کے سیدھی طرف آئے گا اور کب انسان اچھے عمل کرتا کرتا برے عمل شروع کر دے گا۔ تو یہ سارا علم کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، اس کے حق میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کو سمجھنا کو مشکل ہے؟ یہ سورہ قمر میں کتنی دفعہ یہ آیت آئی ہے، آیت نمبر 17 ہے کہ جو قرآن کو سمجھنا چاہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا، کوئی ہے کوئی کوشش کرنے والا، کوئی سمجھنے والا، کوئی پڑھنے والا، کوئی عمل کرنے والا، تو اللہ رب العالمین نے کوئی مشکل نہیں کیا۔ کیا تقدیر برحق ہے؟ اللہ رب العالمین آیت نمبر 49 میں اس کا جواب دیا، إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے بنائی ہے۔ تو اللہ نے سب کچھ اپنی مرضی سے، اللہ رب العالمین نے سب کچھ لکھا ہے، تقدیر کا مالک وہ ہے، کیا انسان نے کرنا ہے، کہاں اس نے جانا ہے، کہاں کھانا ہے، پینا ہے، کہاں اس کی موت آنی ہے، تو ہر چیز اللہ رب العالمین نے رزق، عمر، ہر چیز اپنے اندازے کے ساتھ کی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا حکم تو ایک ہی بات ہوتی ہے، جیسے کہ پلک جھپکنا، کلمح بالبصر۔ تو اللہ رب العالمین طاقتوں کے مالک ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری عمر تو لکھی ہوئی ہے، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ من حب ان یبسط له رزق وینسع له فی عمری، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے یا اس کی عمر میں برکت ہو جائے، تو فلیصل رحم، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو یہ تو پہلے لکھا ہوا تھا، تو یہ کیسے بڑھ جاتی ہے؟ اللہ کے بندو، جس رب نے لکھی ہے ہماری تقدیر، اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ انسان ایسا کرے گا تو میں نے اس کی عمر بڑھانی ہے، اور وہ لکھی ہوئی جو بڑھانی ہے، رزق بھی بڑھنا ہے، عمر بھی بڑھنی ہے، وہ اللہ کے علم میں۔ تو بات یہ کہ ہر چیز اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ اگر صلہ رحمی کرتے ہو تمہاری عمر میں اضافہ ہوتا ہے، مال دیتے ہو مال میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ رب کے تو علم میں تھا کہ اس نے یہ کرنا ہے، میں نے اس کو دینا ہے، تو میں اس کی عمر بڑھاؤں گا۔ وہ جو بڑھائی ہوئی عمر ہے وہ بھی میرے رب کے علم میں ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں پوچھ کے بڑھایا جائے گا، لو جی ہم آپ کی 80 تھی ایج، اب آپ نے خرچ کیا ہے تو آپ کی 100 کر دو، کو بتایا نہیں جائے گا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا رزق بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، تو وہ بڑھتی ہے، اور وہ بڑھنا بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جس نے بڑھانی تھی اس کو پتا تھا کہ فلاں موقع پر یہ عمل کرے گا تو میں نے اس کی عمر بڑھانی ہے، اس کے اچھے عمل کی وجہ سے، اس کی عمر میں برکت دینی ہے اس کے اچھے رویے کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے۔ تو وہ میرے رب کے علم میں ہے، میرے رب نے اسی طرح لکھا ہے کہ فلاں موقع پر یہ کرے گا، اس کی عمر بڑھے گی۔ تو اللہ کو تو علم ہے، اللہ کو پتہ ہے انسان نے کیا عمل کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی انسان کے متعلق یہ فتویٰ نہ دو، کسی برے کو دیکھو نہیں اسے جانے جانے میں، اچھے کو دیکھو ماشاء اللہ جی جنتی ہے، نہیں، یہ چیز میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ کسی وقت انسان اچھائی کرتا کرتا برائی کی طرف چلا جاتا ہے، برائی کرتا کرتا توبہ کر لیتا ہے، اچھائی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے اللہ کے رسول
کسی کو کوئی حق نہیں کسی کے متعلق یہ بات کرے۔ آگے پھر میرے بھائیو سورۃ رحمان جو ہے، اللہ رب العالمین نے یسأل من فی السماوات رزق کل یوم فی شان، اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وہ ہر روز ایک کام میں ہے۔ تو یہ ہر روز اللہ کا نظام ہے، دن چل رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ پھر اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، میری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ کتنی چیزیں میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، آج وہ سمندر لوگوں نے دیکھے ہیں کہ دو سمندر ملتے ہیں، رنگت بھی مختلف، پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا۔ کون ہے وہ طاقتوں کا مالک؟ میری کس کس چیز کا تم انکار کرو گے؟ پھلوں کی، سبزیوں کی، جنت کی، دوزخ کی، ہر قسم کی جو اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے، ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور جو جنت میں چیزیں پیش آئیں گی اللہ نے اس کا سارا نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ حوریں ملیں گی، حل جزاء الاحسان احسان، نیکی کرنے والے کا نیکی کے سوا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ تو دونوں چیزیں جو جہنم میں سفر کریں گے، جو جنت میں مراعات لیں گے، اللہ رب العالمین ہر چیز اللہ نے سورۃ الرحمن میں، اور تقریباً مجھے کوئی شور نہیں لیکن اپراکسیمیٹلی 27 ٹائم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورڈ آیا کہ میری کون کون سی نعمتوں، ہر نعمت کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ بتاؤ میری کون کون سی نعمت کا تم ذکر کرو گے، انکار کرو گے۔ تو پھر اس کے آگے صورت واقع آتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو آسمان سے پانی ہم نازل کرتے ہیں، ہم نہ نازل کرتے کون نازل کر سکتا ہے؟ انزلتُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کو گنوا کے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں بنایا ہے، کیا میرے سوا کو کر سکتا ہے؟ یا جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو میرے سوا کو مشکل کو حل کر سکتا ہے؟ یہ جو پانی زمین کے اندر نکلا، کہ زمین کے اندر ہی روک لو کون نکال سکتا ہے؟ آسمان سے بند کر دو تو کون بند کر سکتا ہے؟ تو یہ ساری صورتیں الحمدللہ انسان بنانے کے لیے، انسان کو قرآن سمجھنے کے لیے، اور ہر چیز میرے رب العالمین نے جو کہی ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور قیامت تک پوری ہوگی۔ میرے نبی اقدس مقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو حدیث نکلی ہے وہ سائنٹیفکلی، قرآن کی آیات سائنٹیفکلی پروون ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں، اور اسلام کو غالب کرنا ہے۔ کب غالب ہونا ہے؟ ہماری عقل بہت محدود ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ برما میں کیا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ رمضان میں ہم دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی؟ یہ اس کے ایک وقت مقرر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، لیکن جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کے رہنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی فرد کی یا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ انسان خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ دنیاوی پروسیجر کو ہم پورا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، کام کے لیے جاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں، پھر فصلوں کے بیج رکھتے ہیں۔ تو دین کا معاملہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہو جائے گا؟ ہم نے پروسیجر کو بلا دیا۔ ہم ان پڑھ لوگ بھی ہر نفع نقصان کو سمجھتے ہیں، لیکن دین کو ہم اپنا نفع نقصان سمجھتے نہیں کہ ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان کی ان پرسعاد گھڑیوں میں ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ حدید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ آیت نمبر 22 ہے سورۃ حدید کی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اس کے حکم کے مطابق، اس کے پروسیجر کے مطابق، جو میں تقدیر کی بات کر رہا تھا، تو اللہ کے حکم سے ہر چیز ہو رہی ہے۔ اور فرمایا اس دنیا کے اندر دل نہ لگانا، اپنی منزل کو سامنے رکھنا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو بڑا دھوکے کا سامان ہے، اس میں بہک نہ جانا، شیطان کے جو ورغلاتا ہے اس کا شکار نہ ہو جانا۔ پھر آگے ورہبانیۃ ابتدعوها ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ آیت نمبر 27 ہے کہ اسلام کے اندر ترک دنیا جو انہوں نے ایجاد کی ہے، سب کچھ چھوڑ کے، بس یہ اسلام کا یہ پسندیدہ راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ نہیں کہ رشتہ داروں، عزیز و کار اور دنیاوی حالات سے تنگ ہو کر ایک جگہ پر چلا جائے، نہیں، اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کو فیس کرنا، ٹیکل کرنا سیکھے، اللہ سے مدد کرنا سیکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنا حصہ جتنا ڈال سکتا ہوں، اللہ رب العالمین جن جن لوگوں نے قرآن پر کام کیا ہے، تفاسیر لکھی ہیں، اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ مجھ طالب علم کو بھی اپنے علم میں
اضافہ کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی کوشش اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، کمیونٹی کے بچوں کو، تمام بچوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔